باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الثالث فی الغنیمۃ وأصلها المال المكتسب والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس وسرقة۔ بیسماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، لومۂ دوم کی ایک کتاب الجہاد کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس کتاب الجہاد کے اندر چند فصلیں تھیں۔ آج ہم تیسری فصل جو غنیمت کے بارے میں ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ الفصل الثالث فی الغنیمۃ، تیسری فصل غنیمت کے بارے میں ہے۔ غنیمت مصدر ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ غنائم۔ لغت میں غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جس کو کسب کیا جائے وہ مال ہے غنیمت۔ لغت میں وہ مال ہے جس کو کسب کیا جائے، لیکن یہاں مراد جو ہے جہاد میں، باب جہاد میں یہاں مراد یہ ہے غنیمت سے کہ وہ مال ہے جس کو گروہ مجاہدین بطور غلبہ جو ہے نا حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے بطور غلبہ مشرکین کے مال کو حاصل کیا، یہاں یہ مراد ہے۔ غنیمت سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ مال ہے مراد جس کو گروہ مجاہدین بطور غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دھوکے سے کوئی چیز حاصل کرے، چوری کر کے کوئی حاصل کرے ان کا مال، تو وہ اسی آخذ کا مال ہے، جس نے وہ چوری کر کے مال لیا ہے وہ اسی کا ہوگا، وہ مال اسی کا ہوگا۔ اچھا، یہ جو غنیمت ہے ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ ہیں، کچھ مال ہے، تو جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو عورتیں ہیں مشرکین کی اور بچے ہیں، ان کو جب اسیر کریں گے تو مسلمان ان کے مالک ہو جائیں گے، عورتیں کنیز ہو جائیں گی، بچے غلام ہو جائیں گے۔ اگر جنگ چل رہی تھی اور ان کے جو عورتیں ہیں وہ کنیز ہو جائیں گی ان کو جب اسیر کریں گے، اور بچے جو ہیں وہ بھی غلام بن جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کا یہ حکم ہے کہ وہ مطلب ہے مسلمانوں کے ملکیت میں آ جائیں گے، عورتیں اور بچے۔ لیکن وہ جو مذکر ہیں، بالغ ہیں، ان کو حتمی طور پر قتل کیا جائے گا اگر ان کو پکڑیں، اور جنگ بھی جو ہے قائم ہو، یعنی جنگ ابھی چل رہی ہو، ان کے مذکر اور جو بالغ بھی ہیں ان کو اگر پکڑیں اور جنگ چل رہی ہو تو حتمی طور پر ان کو نا قتل کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اسلام لے کر آ جائیں۔ جب اسلام لائیں گے تو ان کو پھر قتل نہیں کر سکتے، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا قتل کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر امام کو اختیار ہے، اس وقت جب اسلام لاتے ہیں تو امام کو 3 چیزوں میں اختیار ہے۔ ان کو غلام بنا لیں، نمبر 2 ان کو آزاد کر دیں،
نمبر 3 ان سے کوئی عوض وغیرہ لے لیں۔ ان 3 چیزوں میں امام کو اختیار ہے، 3 چیزوں میں امام کو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ یہی ذکور و جو بالغ بھی ہیں مذکر بھی ہیں، ان کو اگر پکڑیں جب جنگ ختم ہو چکی ہو، جنگ ختم ہونے کے بعد اگر ان کو پکڑیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا پھر قتل ساقط ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اگر یہ مذکر اور بالغ جو ہے نا پکڑیں تو ان کو قتل نہیں کرنا۔ امام مخیر ہے، اپنی مصلحت کو دیکھ کر کس میں ان کو آزاد کر دے، عوض لے لے، یا ان کو استرقاق رق میں لے آئے، غلام بنا لے۔ امام کو اختیار ہے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جائے گا جب یہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد پکڑے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اسیر عاجز ہو جائے چلنے سے، جس کو امام نے قتل کرنا تھا وہ چل نہیں سکتا، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی چل نہیں رہا تو ہم قتل کر دیتے ہیں امام کے قتل کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے امام علیہ السلام اس کے بارے میں قتل کی کون سی نوع کو لاگو کریں گے، کس قسم کا قتل اس کے اوپر لگائیں گے۔ لہذا امام سے پہلے اگر کوئی اسیر لے کر آ رہے تھے جو چلنے سے عاجز ہو گیا تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا یہ مذکر ہوں اور بالغ ہوں، مذکر ہوں اور بالغ ہوں، اگر جنگ ہو رہی تھی تو حتمی طور پر ان کو قتل کیا جائے گا اگر پکڑے گئے ہیں، جنگ ختم ہونے کے بعد تھا تو ان کا قتل نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے نا بلوغ، بالغ ہونا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ بالغ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مشرکوں میں سے یہ بالغ ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ امبات، بال جو اگاتے ہیں، سخت بال اگاتے ہیں ناف کے اوپر، ٹھیک ہے، یا ناف کے نیچے، زیر ناف، ناف کے نیچے بال اگاتے ہیں سخت، بغلوں کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ جو سخت بال اگاتے ہیں نا اس سے بلوغ کا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ جو باقی علامتیں ہیں، مثلا عمر ہے، اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، 15 سال کا بالغ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کتنی ہے، کوئی شناس نامہ، کوئی شناختی کارڈ وہ بھی نہیں ہے تاکہ اس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ احتلام وغیرہ ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بلوغ کی 3 علامتیں ہیں نا، ایک ایج ہے، عمر ہے، دوسرا احتلام وغیرہ آنا ہے، اور تیسری یہی امبات ہے۔ امبات ہمارے ہاتھ میں ہے، دیکھ بھال سکتے ہیں، لیکن باقی علامتیں تو مشکل ہیں۔ لہذا بلوغ کا جو امتحان لینا ہے بالغ ہے یا نہیں، وہ امبات کے ذریعے ہے، سخت بالوں کا اگانا زیر ناف، بغل کے نیچے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ حکم ہے وہ جنگ کے دوران ان کی مردوں عورتوں کا یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ باقی بات رہ گئی ان کے مال کی کہ ان کے مال کا کیا کریں گے جو مسلمانوں نے لیا ہے۔ تو مال کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا مال ہے جو غیر منقول ہے، دوسرا یہ ہے جو منقول ہے۔ وہ مال جو غیر منقول ہے، غیر منقول یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، جیسے زمین ہے، گھر ہے، درخت ہیں، یہ مال غیر منقول جو مشرکین کا ہے یہ تمام مسلمانوں کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، چاہے وہ مجاہد تھے، لڑ رہے تھے، یا غیر مجاہد تھے، چاہے وہ مسلمان جو جنگ میں شریک ہوئے یا وہ جو شریک نہیں ہوئے، تمام مسلمانوں کا مال ہے۔
مشرکین کا وہ مال جو غیر منقول ہے لجمیع المسلمین، وہ تمام مسلمانوں کا ہے، چاہے وہ مجاہد تھے یا غیر مجاہد تھے۔ اچھا، دوسرا ہے ان کا مال منقول، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مال منقول جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے صرف مجاہدین کے درمیان جو لڑ رہے تھے نا جنگ میں۔ منقول مال مجاہدین کے درمیان ہی تقسیم ہونا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلے کچھ چیزیں نکال لیں گے، 5-6 چیزیں ہیں، جب وہ نکال لیں گے تو ان کے بعد وہ جو مال منقول ہے وہ مجاہدین کے درمیان ہی صرف تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تفصیل جو ہے وہ عبارت میں آئے گی۔ وہ مال منقول سے جو چیزیں نکالنی ہیں وہ تھوڑا میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعد الجعائل، جعائل جو اللہ کی جمع ہیں، ٹھیک ہے، وہ جعائل نکالنے کے بعد رزق، یہ بھی کچھ مال ہے، یہ بھی عورت، خنثی، عبد، کافر وغیرہ جو ہے جب وہ مدد کر رہے ہوں جنگ میں تو ان کو کچھ تھوڑا سا مال دیا جاتا ہے۔ یہ خمس وغیرہ نکالنے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ مال جس کو امام اپنے لیے انتخاب کر لے اس کو نکالنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ نکالنے کے بعد جو اضافی بچ جائے گا وہ مجاہدین کے درمیان نا تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ بندہ جو جنگ کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن قتال اس نے نہیں کیا، حاضر ہوا تھا، حتیٰ بچہ جو ہے وہ بھی مقاتلین، لڑنے والوں کی اولاد میں سے کوئی بچہ تھا جو پیدا ہوا، مال کی جمع آوری اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تو اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ مدد جو پہنچی ہے، مثلا ظاہر ہے اور فوج منگوانی پڑی، کچھ اور مقاتلین کی مدد کے لیے فوج وغیرہ آئی ہے لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی، تو ان کو بھی جناب علی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ان کو بھی حصہ ملے گا۔ کیسے ملنا ہے؟ جو فارس ہے، جو لڑ بھی رہا ہے اور گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہے، ایک حصہ گھوڑے کا ہے، ایک حصہ اس کا ہے۔ فارس کو 2 حصے دیے جائیں گے اور راجل اور جو پیدل ہے اس کو ایک حصہ ملے گا، اور وہ آدمی جس کے 3-4 گھوڑے لے کر آیا تھا تو پھر اس کو 3 حصے ملیں گے، زیادہ گھوڑے تھے تو پھر اس کو 3 حصے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کو حصہ نہیں ملے گا، وہ بعد میں جب عبارت پہ پہنچتے ہیں تو عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ ابھی بلا آپ کی خدمت میں نے کیا عرض کیا ہے کہ آج ہم کتاب الجہاد کی 3 فصل جو غنیمت کے بارے میں ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور غنیمت کا لغوی معنی بتایا ہے کہ مال کو حاصل کرنا، مال کو کسب کرنا ہے، اور یہاں غنیمت سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہمارا گروہ لڑنے والا مجاہدین بطور غلبہ دشمنوں سے مال کو اخذ کرتا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ وہ جو مشرکین کی مطلب ہے مرد، عورتیں، مذکر ہیں، ایک وہ ہے جن کو ہم پکڑیں گے اور دوسرا ان کا مال ہے۔ تو پہلے ان کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ عورتیں اور بچے جو ہیں جب اسیر ہوں گے تو ان کے مسلمان مالک بن جائیں گے، ان کے مذکر بالغ ہوں تو حتمی طور پر قتل کیے جائیں گے۔ اگر ان کو جنگ کے دوران پکڑا ہے، جنگ چل رہی تھی، ان کے مذکر جو بالغ تھے ان کو پکڑا ہے تو حتمی طور پر قتل ہے، مگر یہ کہ مسلمان ہو جائیں۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو امام کو پھر 3 چیزوں میں اختیار ہے جو کہ بتایا تھا، لیکن اگر یہی مذکر پکڑے جاتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد تو پھر ان کا قتل نہیں ہے، اور امام کو جو ہے پھر چند چیزوں میں پھر اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی
توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثالث فی الغنیمت، تیسری فصل غنیمت کے بارے میں ہے۔ وَأَصْلُهَا الْمَالُ الْمُكْتَسَبُ، اصل یعنی لغت، اصلها غنیمت لغت میں المال المکتسب مال ہے جس کو کسب کیا جائے۔ والمراد ہونا ما اخذته الفئة المجاہدۃ علی سبیل الغلبۃ، مراد ہونا یعنی اسباب جہاد میں مراد یہاں کیا ہے؟ ما اخذته، وہ جس کو الفئة المجاہدہ یعنی گروہ جو مجاہد ہے وہ حاصل کرتا ہے، علی سبیل الغلبہ بطور غلبہ اخذ کرتا ہے، لا باختلاس و سرقت، نہ بطور اختلاس یعنی دھوکے سے کوئی چیز لینا، و سرقت اور چوری سے، یہ نہیں ہے، یہ غنیمت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لِآخِذِهِ، یہ مال، یہ اختلاس والا اور چوری والا، لِآخِذِهِ آخذ مال کو اخذ کرنے والے کے لیے ہے، جس نے چوری کی، جس نے دھوکے سے کوئی چیز لی، یہ اسی کا ہے۔ ولا بانجلاء اہلہ عنہ بغیر قتال، اور نہ ہی وہ مال جس کو وہ مال والے بغیر جنگ کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ولا بانجلاء اہلہ، اہل مال متفرق ہو گئے، خالی کر گئے، ان ہو مال کو بغیر قتال، لڑائی کے بغیر اپنے مال کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فَإِنَّهُ لِلْإِمَامِ، یہ مال امام کا ہے۔ وَتُمْلَكُ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ بِالسَّبِيِّ وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً، تُمْلَكُ النِّسَاء، عورتوں اور بچوں کے مالک ہو جائیں گے، بالسبی اسیر کرنے کے ذریعے سے عورتوں اور بچوں کے مالک بن جائیں گے۔ کون بھلا؟ مسلمان۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً، اگر جنگ قائم ہو یعنی جنگ چل رہی ہو تو۔ وَالذَّكُورُ الْبَالِغُونَ يُقْتَلُونَ حَتْمًا إِنْ أُخِذُوا وَالْحَرْبُ قَائِمَةً، اور مذکر جو بالغ ہیں ان کو حتمی طور پر قتل کیا جائے گا، ان اخذوا، اگر وہ پکڑے جائیں، والحرب قائمۃ، در حالانکہ جنگ قائم ہو، جنگ چل رہی ہو، الا یسلموا، مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئیں، فیسقط قتلہم، پس ان کا قتل یعنی یہ ذکور و بالغون جو ہیں ان کا قتل ساقط ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ حِينَئِذٍ بَيْنَ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَالْمَنِّ عَلَيْهِمْ وَالْفِدَاءِ، اور امام مخیر ہے، حِينَئِذٍ یعنی حین الاسلام، جب وہ اسلام لائیں، وَسَقُوطِ الْقَتْلِ، اس وقت امام مخیر ہے، بین استرقاقہم، ان کو رق بنانے میں، غلام بنانے میں، والمن علیہم، اور ان پر احسان کرنے میں اور ان کو آزاد کرنے میں، والفداء، اور عوض لینے میں، امام کو اختیار ہے۔ وکیل یتعین المن علیہم، ہونا ایک قیل ہے کہ آزاد کرنا معین ہے، ہونا یعنی عند الاسلام، جب وہ اسلام لے کر آ جائیں اور قتل ہو جائے ساقط، اس وقت ان کو آزاد کرنا معین ہے۔ کیوں؟ لعدم جواز استرقاقہم حال الکفر، کیونکہ ان کو کفر کی حالت میں رق بنانا اور غلام بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کفر کی حالت میں رق بنانا جائز نہیں ہے۔ فَمَعَ الْإِسْلَامِ اولا، تو جب اسلام لائیں، اسلام کی صورت میں بدرجہ اولا ہے کہ ان کو رق نہیں بنا سکتے، جب کفر کی حالت میں جائز نہیں ہے تو اسلام ہونے کی حالت میں بدرجہ اولا ہے۔ وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ اسْتِرْقَاقِهِمْ حَالَ الْكُفْرِ إِهَانَةٌ،
اس کیل پر نہ اشکال کر رہے ہیں. وفی ہے یعنی اس کیل میں اشکال ہے. ان عدم استرقاقہم حال الکفر اہانتن، عدم استرقاقہم ان کو عدم استرقاقہم رک نہ بنانا ان کو کفر کی حالت میں اہانت ہے. یہ اہانت ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا غلام بننا بھی یہ جائز نہیں ہے. یہ غلام بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ کہ کوئی ان کا احترام ہو رہا ہے. ان عدم استرقاقہم حال الکفر، کفر کی حالت میں ان کو رک نہ بنانا اہانت ہے. وَمَصِيرٌ إِلَىٰ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، اور مسیر اور جانا ہے وہ چیز جو اعظم من، جو اس استرقاق سے زیادہ بڑی ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ قتل ہے. قتل کرتے ہیں، ان کو غلام نہیں بناتے. لا اکرام، نہ کہ احترام ہے کہ غلام نہیں بنا رہے کفر کی حالت میں، احترام ہے ان کا، نہیں. لا اکرام فلا یلزم مثلہ بعد الاسلام، پس لازم نہیں آتا ہے مثلہ یعنی عدم استرقاق، غلام نہ بنانا، بعد الاسلام، اسلام کے بعد ان کا غلام نہ بنانا لازم نہیں آتا ہے، بلکہ غلام بنا سکتے ہیں. ایک دلیل. دوسری، وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِي الْإِسْتِرْقَاقَ، اسلام جو ہے وہ ان کی رق ہونے کے منافی بھی نہیں ہے. غلام بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِي الْإِسْتِرْقَاقَ، اسلام استرقاق اور رق کے منافی نہیں ہے. وَحَيْثُ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ تَخْيِيرَ شَهْوَةٍ بَيْنَ ضَرْبِ رِقَابِهِمْ وَقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَتَرْكِهِمْ حَتَّى يَمُوتُوا إِنْ اتَّفَقَ. وَحَيْثُ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، جہاں ان کا قتل کرنا جائز ہے، کن کا؟ ذکور بالغون کا. امام مخیر ہے، تخیر شہوتن یعنی ان کی ارادہ نفسی ہے، جو ان کا دل چاہے، مخیر ہے. بین ضرب رکابہم، ان کی گردنوں کو مار دے، وقطع ایدیہم وارجلہم، اور ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو کاٹے، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، حتیٰ یموتوا، حتیٰ کہ وہ مر جائیں. ان اتفق، اگر اتفاق ہو جائے، یعنی اگر ہاتھ پاؤں کاٹنے سے ان کی موت ہو جائے. وَإِلَّا اُجْہِزَ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا ورنہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹے اور نہیں مرے، اُجْہِزَ عَلَيْهِمْ، اُجْہِزَ یعنی مہیا کیا جائے گا موت کو، علیہم ان پر، ایک اور تیر خلاصی ماریں گے کہ مر جائیں. وَإِلَّا اگر وہ نہیں مرے تھے، اُجْہِزَ عَلَيْهِمْ، موت ان کے لیے مہیا کی جائے گی. وَإِنْ أُخِذُوا بَعْدَ أَنْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَيْ أَثْقَالَهَا مِنَ السَّلَاحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كِنَایَةٌ عَنْ تَكَذِّيهَا. ان اخذوا، اگر یہ ذکور بالغون پکڑے جائیں، بعد ان وضعت الحرب اوزارا، جب جنگ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہوں، اے اسقالہا من الصلاح، اپنے ہتھیار اور غیر ہتھیار ڈال دیے ہوں. یہ کیا ہے؟ وضعت الحرب وہو کنایۃ عن تکذیہا، یہ کنایا ہے حرب کے تمام ہونے کا، یعنی جنگ ختم ہو چکی ہو. جب ایسا ہوگا، لم یقتلوا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِمْ تَخْيِيرَ نَظْرٍ وَمَصْلِحَةٍ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، امام مخیر ہے ان میں، فِيهِمْ من اسرا، جو ذکور ہیں، امام کو اختیار ہے، ٹھیک ہے. تخییر نظر اور مصلحت والی یہاں تخییر ہے. بین المن علیہم، کہ ان کو آزاد کر دے، والفدا، اور عوض لے لے، لانفسہم، ان کے لیے مال کے ذریعے، حسب ما یراہ من المصلحت، جو مصلحت دیکھے. والاسترقاق، اور غلام بنانے میں، حربن کانو ام کتابیین، حربی ہوں یا یہ کتابی ہوں. وحیث تعتبر المصلحۃ لا یتحقق التخییر الا مع اشتراک الثلاثۃ فیہا علی السواء، جہاں مصلحت معتبر ہے، تخییر محقق نہیں ہوتی ہے
مگر یہ کہ الا ما اشتراک ثلاثہ فیہ، مگر یہ کہ تینوں فیہ اس مصلحت میں شریک ہوں، تینوں مصلحت میں شریک ہوں تو تخییر ہوگی، ٹھیک ہے، برابر۔ و الا، ورنہ تعین الراجح واحدن کان ام اکثر، راجح جو ہے وہ معین ہوگا، جس میں مصلحت زیادہ ہے وہ معین ہوگا، واحدن کان ام اکثر، واحدن یعنی وہ ان تین میں ایک ہو، ام اکثر یا زیادہ ہوں، مثلا دو ہوں تو پھر ان دو میں اختیار ہوگا۔ وحیث یختار الفدا او الاسترقاق، جہاں عوض کو اختیار کیا جائے، او الاسترقاق یا رقیت کو، غلام بنانے کو، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْغَنِيمَةِ، يَدْخُلُ ذَلِكَ، یہ فدا اور یہ استرقاق غنیمت میں داخل ہے، غنیمت میں داخل ہے، یعنی مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ کما دخل من استرق ابتداء فیہا من النساء والاطفال، جس طرح کہ جس کو ابتدا میں رق بنایا جائے غنیمت میں داخل ہے، عورتوں من بیان ہے، ٹھیک ہے، من النساء والاطفال، نساء اور عورتوں میں سے جس طرح داخل ہے وہ جو ابتدا میں غلام بنے غنیمت میں داخل ہے، من النساء والاطفال، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ وَلَوْ عَجَزَ الْأَسِيرُ الَّذِي يَجُوزُ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ عَنِ الْمَشْيِ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ، اگر اسیر عاجز ہو جائے، الَّذِي يَجُوزُ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ، جس کو امام کے لیے ہے کہ قتل، اس کا قتل کرنا جائز ہے، عن المشی، چلنے سے عاجز ہو جائے، لو عجز الاسیر عن المشی، اگر اسیر چلنے سے عاجز ہو جائے، لم یجوز قتلہ، اس اسیر کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ لا یدرا ما حکم الامام فیہ بنسبت الی نوع القتل، کیونکہ وہ مجاہد نہیں جانتا کہ امام کا حکم اس اسیر کے بارے میں نوع قتل کی نسبت کیا ہے۔ دوسری دلیل، وَلِأَنَّ قَتْلَهُ إِلَى الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ فِي الْجُمْلَةِ، دوسری یہ ہے لِأَنَّ قَتْلَهُ إِلَى الْإِمَامِ، اس اسیر عاجز کا قتل کرنا امام کو ہے، امام کا حق ہے اس کو قتل کرنا، لِأَنَّ قَتْلَهُ إِلَى الْإِمَامِ، اس لیے کہ اس اسیر عاجز کا قتل کرنا امام کو حق ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ اسیر کا خون مباح ہے فی الجملہ، کالزانی المحسن، جیسے زانی محسن ہے، زانی محسن کون ہے؟ وہ آدمی جس کی بیوی بھی ہے، شادی شدہ ہے، شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کا جو قتل کرنا ہے وہ امام کو حق حاصل ہے، دوسرے اس کو نہیں، امام کو حق حاصل ہے کہ اس کو قتل کریں، ٹھیک ہے، جیسے زانی محسن ہے۔ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ وَإِلَّا تَرَكَ لِلْخَبَرِ، وَحِينَئِذٍ، اس وقت جب وہ عاجز ہو جائے اسیر چلنے سے، فَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ، اگر اس اسیر کو حمل کرنا ممکن ہے، اٹھا لیں کندھوں پہ، حَمْلَهُ تو اس کو اٹھائیں، وَإِلَّا اگر اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، تَرَکَ یا تُرِکَ، اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، ادھر ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ للخبر، خبر آئی ہے کہ اس اسیر کو اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لو ورنہ ادھر ہی چھوڑ دو۔ وَلَوْ بَدَرَ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَارَةَ، اگر مسلمان ابتدا کرے، بادرہ مبادرت کر دے، فَقَتَلَهُ اس کو قتل کر دے اسیر کو، ٹھیک ہے، فلا قصاص، قصاص نہیں ہے، ولا دیت اور دیت بھی نہیں ہے، ولا کفارت اور کفارہ بھی نہیں ہے، وَإِنْ اگرچہ وہ گنہگار ہے۔ وَقَضَى لَوْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ، اسی طرح اس اسیر کو، اسی طرح اسیر عاجز کی مثل ہے، قضا اسیر عاجز کی مثل ہے، لو قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ، اگر وہ اس اسیر کو قتل کریں، من غیر عجز، عجز کے
بغیر، تو اس کا حکم بھی اسی اسیر عاجز والا حکم ہے جو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ لو قتلہ من غیر عاجز، اگر وہ شخص مسلمان قتلہ اس اسیر کو قتل کرے من غیر عاجز، عاجز کے بغیر، یعنی وہ عاجز ہی نہیں تھا، ویسے لے کر آ رہا تھا اور قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا حکم اسی اسیر عاجز والا ہے، ٹھیک ہے، اسیر عاجز والا اس کا حکم ہے۔ اب بات اگلی چلاتے ہیں جناب علی آپ کی خدمت میں، کہ جو یہ کرنی ہے کہ کیا والا آپ کی خدمت میں بتانا ہے کہ یہ جو بالغ ہونے کی بات چل رہی ہے، بالغ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ بالغ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ وَيُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ، بلوغ معتبر ہے بالانبات، بالوں کے اگنے سے، سخت بالوں کے اگنے سے، لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ غالباً، کیونکہ علم مشکل ہے، بغیر ہی، اس انبات کے بغیر جو علامات ہیں غالبی طور پر علم مشکل ہے، یعنی نہ ہمیں ایج کا پتہ چل سکتا ہے، دوسرا احتلام ہے وہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ طریقہ ہمارے پاس یہی انبات ہے، لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِغَيْرِهِ، کیونکہ علم متعذر ہے بغیر ہی من العلامات، انبات کے بغیر جو علامات ہیں غالبی طور پر وہ مشکل ہے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر علم حاصل کرنا مشکل ہو، فَلَوْ اتَّفَقَ الْعِلْمُ بِهِ بِهَا كَفَى، اگر علم کا اتفاق ہو جائے اس بلوغ کا، بہی بلوغ کا، بےہا علامات کے ذریعے سے، کفا تو وہ کافی ہے، فلو کا جواب ہے، فلو اتفق العلم بےہا کفا، اگر علم کا اتفاق ہو جائے اس بلوغ کے علم کا علامتوں کے ذریعے سے، کفا تو کافی ہے۔ وَقَضَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ بِالْاحْتِلَامِ كَغَيْرِهِ، قضا اور اسی طرح يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ، اس اسیر کے اقرار کو قبول کیا جائے گا احتلام کے ذریعے سے، احتلام کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ جی مجھے احتلام آتا ہے، وہ خود اقرار کرے تو وہ بھی قبول کر لیں گے۔ وَقَضَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ بِالْاحْتِلَامِ، اسی طرح اس اسیر کے احتلام کے اقرار کو قبول کیا جائے گا، کا غیر ہی، جیسے غیر اسیر، جو اسیر نہیں ہیں وہ کوئی اقرار کرے کہ مجھے احتلام آتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ اِدَّعَ الْأَسِيرُ اسْتِعْجَالَ انباتہ بالدواء فالأقرب القبول، اگر وہ بندہ جس کو پکڑا ہے ہم نے وہ کہے کہ بھائیو یہ جو تم دیکھ رہے ہو ناف کے نیچے میرے بال سخت اگ گئے ہیں اور بغلوں کے نیچے، یہ میں نے دوا لگائی تھی، کوئی دارو استعمال کیا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، پھر جو ہے کہتے ہیں ایسا کرے گا تو پھر اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ اِدَّعَ الْأَسِيرُ اسْتِعْجَالَ انباتہ بالدواء، اگر اسیر ادعا کرے استعجال انباتہ، دوا کے ذریعے سے اس کے بال اگے ہیں، اگنے میں جلدی ہوئی ہے، فَالْأَقْرَبُ الْقَبُولُ، اقربی ہے کہ قبول کریں، کیوں؟ لِشُبْہَتِ الدَّارِعَةِ لِلْقَاتِلِ، کیونکہ شبہ عارض ہوا ہے قاتل کے لیے، اور قاتل کے لیے شبہ عارض ہو جائے تو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب جناب بات شروع ہو رہی ہے غنیمت والے مال کی، مال یا غیر منقول ہے یا منقول، مال غیر منقول تمام مسلمانوں کا جو ہے اس میں حق ہے، چاہے وہ جو لوگ جنگ میں لڑے ہیں یا وہ لوگ جو نہیں لڑے، تمام مسلمانوں کا حق ہے، کس کا؟ وہ مال جو غیر منقول ہے، توجہ کریں، وَمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ كَالْأَرْضِ وَالْمَسَاكِنِ وَالشَّجَرِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مال جو ما لا يُنْقَل، جس کو نقل نہیں کیا جاتا، ولا يُحَوَّل، اور اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جاتا، ادھر ادھر نہیں لے جاتے، یعنی غیر منقول ہے، من اموال المشرکین، اموال مشرکین میں سے، کال ارض، جیسے زمین ہے، والمساکن،
اور مساکن ان کے گھر ہیں، مسکن ہیں، و شجر اور درخت ہیں، لجمیع المسلمین یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، ما لا ينقل ولا يحول لجمیع المسلمین سواء فی ذلک المجاہدون وغیرہم، فرق نہیں ہے، ذالک یعنی یہ مسلمین مجاہد ہوں، وغیرہم یا غیر مجاہد ہوں، اس میں فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب بات شروع ہو رہی ہے مال کی، جو کہ منقول ہے، تو اس کو میں آپ کی خدمت میں الگ طور پر پیش کر لوں گا تو یہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ مال غیر منقول کی تو ہو گئی نا کہ تمام مسلمانوں کا حق ہے، لیکن مال منقول کو الگ طور پر پیش کریں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔